السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ہمراہی، جو کہ بہت ہی زیادہ اچھا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کے اگلے قسط میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر سیحان وہ ایلف کو انوائٹ کرتا ہے اپنی ہی اس کی ماں کے ہوٹل میں، اور یہاں پر سیحان کیک بھی آرڈر کرتا ہے، ایک اچھا خاصا کیک آرڈر کرتا ہے تاکہ وہ ایلف کو یہاں پر انوائٹ کرے، اور انوائٹ کرنے کے بعد یہاں پر وہ کیک کاٹے اور پھر کیا کرے، اور اس نے رنگ بھی خرید رکھی ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اب وہ وہی رنگ اسے پہنائے گا اور پھر اسے پرپوز کرے گا۔ پرپوز کرنے کے بعد ہی وہ اسے شادی کا آفر دے گا، لیکن یہاں پر اس بیچارے کو کیا پتہ تھا کہ سیحان ایلف کی زندگی میں تو کوئی اور شخص ہے، اور وہ شخص کون ہے وہ آخرکار اب یہاں پر منظر عام پہ آ چکا ہے، اور وہ ہے اورنگزیب۔ اورنگزیب کو دیکھ کر کے یہاں پر سیحان بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر اورنگزیب آتے ہی یہاں پر جو ایلف ہے وہ اس سے کھینچ کر کے لے جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر اس ہوٹل میں سیحان موجود ہوتا ہے۔ ایلف جیسی آتی ہے، ایلف اس کو دیکھ کر کے تو ایلف بھاگتی ہوئی آتی ہے، سیحان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کی طرف آ رہی ہے۔ یہاں پر ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کہ اب ایلف ان کے باہوں میں آئے گی، لیکن ایلف اس سے گزر جاتی ہے۔ سیحان جیسے مڑتا ہے دیکھتا ہے ایلف جا کر کے اورنگزیب کے باہوں میں گر جاتی ہے، اسے گلے لگا لیتی ہے۔ یہاں پر یہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سیحان یہ سارا نظارہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے دل کو بس صرف اللہ ہی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہوتا ہے۔ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ آج اس نے سرپرائز رکھا تھا ایلف کے لیے، لیکن اسے کیا پتہ تھا کہ یہاں پر سرپرائز تو ایلف نے اس کے لیے رکھا ہے، یعنی اتفاقاً یہاں پر اورنگزیب آیا تو وہ اس کے سرپرائز سے اس کا سرپرائز زیادہ نکلا۔ خیر، اورنگزیب آتا ہے تو یہاں پر ایلف اس سے گلے شکوے کرتی ہے کہ مصباح آنٹی جب زندہ تھی تو تم ہمارے ساتھ اٹیچ تھے، لیکن مصباح آنٹی نہیں رہی تو تم نے تو ہمیں بلا ہی دیا۔ اب یہاں پر اورنگزیب کہتا ہے کہ ایلف مجھے پتہ ہے میں کانٹیکٹ میں تھا آنٹی کے ساتھ، لیکن پھر بعد میں کاموں میں اتنا بیزی ہو گیا تھا کہ میں ڈیٹیچ ہو گیا، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا، اتنی کاموں میں بیزی رہا۔ اب تمہیں کالیں کرتا رہا، تمہارا فون بند جا رہا تھا، تو اسی لیے میں یہاں آیا تمہارے لیے۔ اب پیچھے سے یہ بات سن کر کے سیحان بہت پریشان ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایلف کہتی ہے کہ الہام کی وجہ سے نمبر چینج کیا تھا، کیونکہ وہ بچپن کی طرح انسیکیور اور ان کی باتیں وہ مجھے اچھے نہیں لگتے تھے، اس وجہ سے میں نے اپنا نمبر چینج کر دیا۔ تو یہاں پر اورنگزیب کہتا ہے کہ کیا الہام یہاں نہیں ہے، وہ نہیں آئی؟ تو یہاں پر ایلف کہتی ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں تمہیں بتانے کے لیے، لیکن ابھی نہیں، بیٹھ کے پھر ساری باتیں کرے گی، ابھی آ جاؤ میں تمہیں کسی سے ملواتی ہوں۔ یہاں پر سیحان سے ان دونوں کی ملاقات کروائی جاتی ہے۔ سیحان بڑا ہی پریشان ہوتا ہے، وہاں سے نکل جاتا ہے، بس ایلف بھی اسے دیکھ کر کے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ کیوں پریشان ہو گیا۔ پھر اگلے ایپیسوڈ میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ایلف کے پاس جو سیحان ہے وہ جاتا ہے، اور سیحان ان سے پوچھتا ہے کہ کیا واقعی تم اس اورنگزیب سے محبت کرتی ہو؟ تو اورنگزیب کے لیے بات سن کر کے وہ کہتے ہیں کہ ماما نے اورنگزیب کو پسند تھا، اور میرے لیے انہوں نے اورنگزیب کو ہی پسند کیا تھا، وہ چاہتی تھی کہ میں اورنگزیب سے شادی کر لوں۔ تو یہاں پر سیحان کہتا ہے کہ تم کیا چاہتی ہو؟ کیا تم بھی اورنگزیب سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اب وہ کچھ کہنے والی ہوتی ہے تو سیحان کہتا ہے کہ نہیں کہو، میں نہیں سن پاؤں گا، بس مت کہیں یہ۔ اب سیحان بڑا ہی پوزیسیو ہو چکا ہے، اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جنونی ہو جائے گا اور ایلف کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔
السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ہمراہی، جو کہ بہت ہی زیادہ اچھا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر سیحان وہ الف کو انوائٹ کرتا ہے اپنی ہی اس کی ماں کے ہوٹل میں، اور یہاں پر سیحان کیک بھی آرڈر کرتا ہے، ایک اچھا خاصا کیک آرڈر کرتا ہے تاکہ وہ الف کو یہاں پر انوائٹ کرے، اور انوائٹ کرنے کے بعد یہاں پر وہ کیک کاٹے اور پھر کیا کرے، اور اس نے رنگ بھی خرید رکھی ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اب وہ وہی رنگ اسے پہنائے گا اور پھر اسے پرپوز کرے گا۔ پرپوز کرنے کے بعد ہی وہ اسے شادی کا آفر دے گا، لیکن یہاں پر اس بیچارے کو کیا پتہ تھا کہ سیحان الف کی زندگی میں تو کوئی اور شخص ہے، اور وہ شخص کون ہے وہ آخرکار اب یہاں پر منظر عام پہ آ چکا ہے، اور وہ ہے اورنگزیب۔ اورنگزیب کو دیکھ کر کے یہاں پر سیحان بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر اورنگزیب آتے ہی یہاں پر جو الف ہے وہ اس سے کھینچ کر کے لے جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر اس ہوٹل میں سیحان موجود ہوتا ہے۔ الف جیسی آتی ہے، الف اس کو دیکھ کر کے تو الف بھاگتی ہوئی آتی ہے، سیحان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کی طرف آ رہی ہے۔ یہاں پر ہاتھ پہلا دیتے ہیں کہ اب الف ان کے باہوں میں آئے گی، لیکن الف اس سے گزر جاتی ہے۔ سیحان جیسے مڑتا ہے دیکھتا ہے الف جا کر کے اورنگزیب کے باہوں میں گر جاتی ہے، اسے گلے لگا لیتی ہے۔ یہاں پر یہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سیحان یہ سارا نظارہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے دل کو بس صرف اللہ ہی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہوتا ہے۔ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ آج اس نے سرپرائز رکھا تھا الف کے لیے، لیکن اسے کیا پتہ تھا کہ یہاں پر سرپرائز تو الف نے اس کے لیے رکھا ہے، یعنی اتفاقاً یہاں پر اورنگزیب آیا تو وہ اس کے سرپرائز سے اس کا سرپرائز زیادہ نکلا۔ خیر، اورنگزیب آتا ہے تو یہاں پر الف اس سے گلے شکوے کرتی ہے کہ مصباح آنٹی جب زندہ تھی تو تم ہمارے ساتھ اٹیچ تھے، لیکن مصباح آنٹی نہیں رہی تو تم نے تو ہمیں بلا ہی دیا۔ اب یہاں پر اورنگزیب کہتا ہے کہ الف مجھے پتہ ہے میں کانٹیکٹ میں تھا آنٹی کے ساتھ، لیکن پھر بعد میں کاموں میں اتنا بیزی ہو گیا تھا کہ میں ڈیٹیچ ہو گیا، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا، اتنی کاموں میں بیزی رہا۔ اب تمہیں کالیں کرتا رہا، تمہارا فون بند جا رہا تھا، تو اسی لیے میں یہاں آیا تمہارے لیے۔ اب پیچھے سے یہ بات سن کر کے سیحان بہت پریشان ہوتا ہے، لیکن یہاں پر الف کہتی ہے کہ الہام کی وجہ سے نمبر چینج کیا تھا، کیونکہ وہ بچپن کی طرح انسیکیور اور ان کی باتیں وہ مجھے اچھے نہیں لگتے تھے، اس وجہ سے میں نے اپنا نمبر چینج کر دیا۔ تو یہاں پر اورنگزیب کہتا ہے کہ کیا الہام یہاں نہیں ہے، وہ نہیں آئی؟ تو یہاں پر الف کہتی ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں تمہیں بتانے کے لیے، لیکن ابھی نہیں، بیٹھ کے پھر ساری باتیں کرے گی، ابھی آ جاؤ میں تمہیں کسی سے ملواتی ہوں۔ یہاں پر سیحان سے ان دونوں کی ملاقات کروائی جاتی ہے۔ سیحان بڑا ہی پریشان ہوتا ہے، وہاں سے نکل جاتا ہے، بس الف بھی اسے دیکھ کر کے وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ یہ کیوں پریشان ہو گیا۔ پھر اگلے ایپیسوڈ میں یہ دکھایا گیا ہے کہ الف کے پاس جو سیحان ہے وہ جاتا ہے، اور سیحان ان سے پوچھتا ہے کہ کیا واقعی تم اس اورنگزیب سے محبت کرتی ہو؟ تو اورنگزیب کے لیے بات سن کر کے وہ کہتے ہیں کہ ماما نے اورنگزیب کو پسند تھا، اور میرے لیے انہوں نے اورنگزیب کو ہی پسند کیا تھا، وہ چاہتی تھی کہ میں اورنگزیب سے شادی کر لوں۔ تو یہاں پر سیحان کہتا ہے کہ تم کیا چاہتی ہو؟ کیا تم بھی اورنگزیب سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اب وہ کچھ کہنے والی ہوتی ہے تو سیحان کہتا ہے کہ نہیں کہو، میں نہیں سن پاؤں گا، بس مت کہیں یہ۔ اب سیحان بڑا ہی پوزیسیو ہو چکا ہے، اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جنونی ہو جائے گا اور الف کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔
السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ہمراہی، جو کہ بہت ہی زیادہ اچھا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر سیحان وہ ایلف کو انوائٹ کرتا ہے اپنی ہی اس کی ماں کے ہوٹل میں، اور یہاں پر سیحان کیک بھی آرڈر کرتا ہے، ایک اچھا خاصا کیک آرڈر کرتا ہے تاکہ وہ ایلف کو یہاں پر انوائٹ کرے، اور انوائٹ کرنے کے بعد یہاں پر وہ کیک کاٹے اور پھر کیا کرے، اور اس نے رنگ بھی خرید رکھی ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اب وہ وہی رنگ اسے پہنائے گا اور پھر اسے پرپوز کرے گا۔ پرپوز کرنے کے بعد ہی وہ اسے شادی کا آفر دے گا، لیکن یہاں پر اس بیچارے کو کیا پتہ تھا کہ سیحان ایلف کی زندگی میں تو کوئی اور شخص ہے، اور وہ شخص کون ہے؟ وہ آخرکار اب یہاں پر منظر عام پہ آ چکا ہے، اور وہ ہے اورنگزیب۔ اورنگزیب کو دیکھ کر کے یہاں پر سیحان بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر اورنگزیب آتے ہی یہاں پر جو ایلف ہے وہ اس سے کھینچ کر کے لے جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر اس ہوٹل میں سیحان موجود ہوتا ہے۔ ایلف جیسی آتی ہے، ایلف اس کو دیکھ کر کے تو ایلف بھاگتی ہوئی آتی ہے، سیحان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کی طرف آ رہی ہے۔ یہاں پر ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کہ اب ایلف ان کے باہوں میں آئے گی، لیکن ایلف اس سے گزر جاتی ہے۔ سیحان جیسے مڑتا ہے، دیکھتا ہے ایلف جا کر کے اورنگزیب کے باہوں میں گر جاتی ہے، اسے گلے لگا لیتی ہے۔ یہاں پر یہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سیحان یہ سارا نظارہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے دل کو بس صرف اللہ ہی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہوتا ہے۔ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ آج اس نے سرپرائز رکھا تھا ایلف کے لیے، لیکن اسے کیا پتہ تھا کہ یہاں پر سرپرائز تو ایلف نے اس کے لیے رکھا ہے، یعنی اتفاقاً یہاں پر اورنگزیب آیا تو وہ اس کے سرپرائز سے اس کا سرپرائز زیادہ نکلا۔ خیر، اورنگزیب آتا ہے تو یہاں پر ایلف اس سے گلے شکوے کرتی ہے کہ مصباح آنٹی جب زندہ تھی تو تم ہمارے ساتھ اٹیچ تھے، لیکن مصباح آنٹی نہیں رہی تو تم نے تو ہمیں بلا ہی دیا۔ اب یہاں پر اورنگزیب کہتا ہے کہ ایلف مجھے پتہ ہے میں کانٹیکٹ میں تھا آنٹی کے ساتھ، لیکن پھر بعد میں کاموں میں اتنا بیزی ہو گیا تھا کہ میں ڈیٹیچ ہو گیا، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا، اتنی کاموں میں بیزی رہا۔ اب تمہیں کالیں کرتا رہا، تمہارا فون بند جا رہا تھا، تو اسی لیے میں یہاں آیا تمہارے لیے۔ اب پیچھے سے یہ بات سن کر کے سیحان بہت پریشان ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایلف کہتی ہے کہ الہام کی وجہ سے نمبر چینج کیا تھا، کیونکہ وہ بچپن کی طرح انسیکیور اور ان کی باتیں وہ مجھے اچھے نہیں لگتے تھے، اس وجہ سے میں نے اپنا نمبر چینج کر دیا۔ تو یہاں پر اورنگزیب کہتا ہے کہ کیا الہام یہاں نہیں ہے، وہ نہیں آئی؟ تو یہاں پر ایلف کہتی ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں تمہیں بتانے کے لیے، لیکن ابھی نہیں، بیٹھ کے پھر ساری باتیں کرے گی، ابھی آ جاؤ میں تمہیں کسی سے ملواتی ہوں۔ یہاں پر سیحان سے ان دونوں کی ملاقات کروائی جاتی ہے۔ سیحان بڑا ہی پریشان ہوتا ہے، وہاں سے نکل جاتا ہے، بس ایلف بھی اسے دیکھ کر کے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ کیوں پریشان ہو گیا۔ پھر اگلے ایپیسوڈ میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ایلف کے پاس جو سیحان ہے وہ جاتا ہے، اور سیحان ان سے پوچھتا ہے کہ کیا واقعی تم اس اورنگزیب سے محبت کرتی ہو؟ تو اورنگزیب کے لیے بات سن کر کے وہ کہتے ہیں کہ ماما نے اورنگزیب کو پسند تھا، اور میرے لیے انہوں نے اورنگزیب کو ہی پسند کیا تھا، وہ چاہتی تھی کہ میں اورنگزیب سے شادی کر لوں۔ تو یہاں پر سیحان کہتا ہے کہ تم کیا چاہتی ہو؟ کیا تم بھی اورنگزیب سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اب وہ کچھ کہنے والی ہوتی ہے تو سیحان کہتا ہے کہ نہیں کہو، میں نہیں سن پاؤں گا، بس مت کہیں یہ۔ اب سیحان بڑا ہی پوزیسیو ہو چکا ہے، اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جنونی ہو جائے گا اور ایلف کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔
السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ہمراہی، جو کہ بہت ہی زیادہ اچھا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر سیحان وہ الف کو انوائٹ کرتا ہے اپنی ہی اس کی ماں کے ہوٹل میں، اور یہاں پر سیحان کیک بھی آرڈر کرتا ہے، ایک اچھا خاصا کیک آرڈر کرتا ہے تاکہ وہ الف کو یہاں پر انوائٹ کرے، اور انوائٹ کرنے کے بعد یہاں پر وہ کیک کاٹے اور پھر کیا کرے، اور اس نے رنگ بھی خرید رکھی ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اب وہ وہی رنگ اسے پہنائے گا اور پھر اسے پرپوز کرے گا۔ پرپوز کرنے کے بعد ہی وہ اسے شادی کا آفر دے گا، لیکن یہاں پر اس بیچارے کو کیا پتہ تھا کہ سیحان الف کی زندگی میں تو کوئی اور شخص ہے، اور وہ شخص کون ہے وہ آخرکار اب یہاں پر منظر عام پہ آ چکا ہے، اور وہ ہے اورنگزیب۔ اورنگزیب کو دیکھ کر کے یہاں پر سیحان بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر اورنگزیب آتے ہی یہاں پر جو الف ہے وہ اس سے کھینچ کر کے لے جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر اس ہوٹل میں سیحان موجود ہوتا ہے۔ الف جیسی آتی ہے، الف اس کو دیکھ کر کے تو الف بھاگتی ہوئی آتی ہے، سیحان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کی طرف آ رہی ہے۔ یہاں پر ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کہ اب الف ان کے باہوں میں آئے گی، لیکن الف اس سے گزر جاتی ہے۔ سیحان جیسے مڑتا ہے دیکھتا ہے الف جا کر کے اورنگزیب کے باہوں میں گر جاتی ہے، اسے گلے لگا لیتی ہے۔ یہاں پر یہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سیحان یہ سارا نظارہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے دل کو بس صرف اللہ ہی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہوتا ہے۔ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ آج اس نے سرپرائز رکھا تھا الف کے لیے، لیکن اسے کیا پتہ تھا کہ یہاں پر سرپرائز تو الف نے اس کے لیے رکھا ہے، یعنی اتفاقاً یہاں پر اورنگزیب آیا تو وہ اس کے سرپرائز سے اس کا سرپرائز زیادہ نکلا۔ خیر، اورنگزیب آتا ہے تو یہاں پر الف اس سے گلے شکوے کرتی ہے کہ مصباح آنٹی جب زندہ تھی تو تم ہمارے ساتھ اٹیچ تھے، لیکن مصباح آنٹی نہیں رہی تو تم نے تو ہمیں بلا ہی دیا۔ اب یہاں پر اورنگزیب کہتا ہے کہ الف مجھے پتہ ہے میں کانٹیکٹ میں تھا آنٹی کے ساتھ، لیکن پھر بعد میں کاموں میں اتنا بیزی ہو گیا تھا کہ میں ڈیٹیچ ہو گیا، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا، اتنی کاموں میں بیزی رہا۔ اب تمہیں کالیں کرتا رہا، تمہارا فون بند جا رہا تھا، تو اسی لیے میں یہاں آیا تمہارے لیے۔ اب پیچھے سے یہ بات سن کر کے سیحان بہت پریشان ہوتا ہے، لیکن یہاں پر الف کہتی ہے کہ الہام کی وجہ سے نمبر چینج کیا تھا، کیونکہ وہ بچپن کی طرح انسیکیور اور ان کی باتیں وہ مجھے اچھے نہیں لگتے تھے، اس وجہ سے میں نے اپنا نمبر چینج کر دیا۔ تو یہاں پر اورنگزیب کہتا ہے کہ کیا الہام یہاں نہیں ہے، وہ نہیں آئی؟ تو یہاں پر الف کہتی ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں تمہیں بتانے کے لیے، لیکن ابھی نہیں، بیٹھ کے پھر ساری باتیں کرے گی، ابھی آ جاؤ میں تمہیں کسی سے ملواتی ہوں۔ یہاں پر سیحان سے ان دونوں کی ملاقات کروائی جاتی ہے۔ سیحان بڑا ہی پریشان ہوتا ہے، وہاں سے نکل جاتا ہے، بس الف بھی اسے دیکھ کر کے وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ یہ کیوں پریشان ہو گیا۔ پھر اگلے ایپیسوڈ میں یہ دکھایا گیا ہے کہ الف کے پاس جو سیحان ہے وہ جاتا ہے، اور سیحان ان سے پوچھتا ہے کہ کیا واقعی تم اس اورنگزیب سے محبت کرتی ہو؟ تو اورنگزیب کے لیے بات سن کر کے وہ کہتے ہیں کہ ماما نے اورنگزیب کو پسند تھا، اور میرے لیے انہوں نے اورنگزیب کو ہی پسند کیا تھا، وہ چاہتی تھی کہ میں اورنگزیب سے شادی کر لوں۔ تو یہاں پر سیحان کہتا ہے کہ تم کیا چاہتی ہو؟ کیا تم بھی اورنگزیب سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اب وہ کچھ کہنے والی ہوتی ہے تو سیحان کہتا ہے کہ نہیں کہو، میں نہیں سن پاؤں گا، بس مت کہیں یہ۔ اب سیحان بڑا ہی پوزیسیو ہو چکا ہے، اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جنونی ہو جائے گا اور الف کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔
السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ہمراہی، جو کہ بہت ہی زیادہ اچھا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر سیحان وہ الف کو انوائٹ کرتا ہے اپنی ہی اس کی ماں کے ہوٹل میں، اور یہاں پر سیحان کیک بھی آرڈر کرتا ہے، ایک اچھا خاصا کیک آرڈر کرتا ہے تاکہ وہ الف کو یہاں پر انوائٹ کرے، اور انوائٹ کرنے کے بعد یہاں پر وہ کیک کاٹے اور پھر کیا کرے، اور اس نے رنگ بھی خرید رکھی ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اب وہ وہی رنگ اسے پہنائے گا اور پھر اسے پرپوز کرے گا۔ پرپوز کرنے کے بعد ہی وہ اسے شادی کا آفر دے گا، لیکن یہاں پر اس بیچارے کو کیا پتہ تھا کہ سیحان الف کی زندگی میں تو کوئی اور شخص ہے، اور وہ شخص کون ہے؟ وہ آخرکار اب یہاں پر منظر عام پہ آ چکا ہے، اور وہ ہے اورنگزیب۔ اورنگزیب کو دیکھ کر کے یہاں پر سیحان بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر اورنگزیب آتے ہی یہاں پر جو الف ہے وہ اس سے کھینچ کر کے لے جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر اس ہوٹل میں سیحان موجود ہوتا ہے۔ الف جیسی آتی ہے، الف اس کو دیکھ کر کے تو الف بھاگتی ہوئی آتی ہے، سیحان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کی طرف آ رہی ہے۔ یہاں پر ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کہ اب الف ان کے باہوں میں آئے گی، لیکن الف اس سے گزر جاتی ہے۔ سیحان جیسے مڑتا ہے، دیکھتا ہے الف جا کر کے اورنگزیب کے باہوں میں گر جاتی ہے، اسے گلے لگا لیتی ہے۔ یہاں پر یہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سیحان یہ سارا نظارہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے دل کو بس صرف اللہ ہی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہوتا ہے۔ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ آج اس نے سرپرائز رکھا تھا الف کے لیے، لیکن اسے کیا پتہ تھا کہ یہاں پر سرپرائز تو الف نے اس کے لیے رکھا ہے، یعنی اتفاقاً یہاں پر اورنگزیب آیا تو وہ اس کے سرپرائز سے اس کا سرپرائز زیادہ نکلا۔ خیر، اورنگزیب آتا ہے تو یہاں پر الف اس سے گلے شکوے کرتی ہے کہ مصباح آنٹی جب زندہ تھی تو تم ہمارے ساتھ اٹیچ تھے، لیکن مصباح آنٹی نہیں رہی تو تم نے تو ہمیں بلا ہی دیا۔ اب یہاں پر اورنگزیب کہتا ہے کہ الف مجھے پتہ ہے میں کانٹیکٹ میں تھا آنٹی کے ساتھ، لیکن پھر بعد میں کاموں میں اتنا بیزی ہو گیا تھا کہ میں ڈیٹیچ ہو گیا، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا، اتنی کاموں میں بیزی رہا۔ اب تمہیں کالیں کرتا رہا، تمہارا فون بند جا رہا تھا، تو اسی لیے میں یہاں آیا تمہارے لیے۔ اب پیچھے سے یہ بات سن کر کے سیحان بہت پریشان ہوتا ہے، لیکن یہاں پر الف کہتی ہے کہ الہام کی وجہ سے نمبر چینج کیا تھا، کیونکہ وہ بچپن کی طرح انسیکیور اور ان کی باتیں وہ مجھے اچھے نہیں لگتے تھے، اس وجہ سے میں نے اپنا نمبر چینج کر دیا۔ تو یہاں پر اورنگزیب کہتا ہے کہ کیا الہام یہاں نہیں ہے، وہ نہیں آئی؟ تو یہاں پر الف کہتی ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں تمہیں بتانے کے لیے، لیکن ابھی نہیں، بیٹھ کے پھر ساری باتیں کرے گی، ابھی آ جاؤ میں تمہیں کسی سے ملواتی ہوں۔ یہاں پر سیحان سے ان دونوں کی ملاقات کروائی جاتی ہے۔ سیحان بڑا ہی پریشان ہوتا ہے، وہاں سے نکل جاتا ہے، بس الف بھی اسے دیکھ کر کے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ کیوں پریشان ہو گیا۔ پھر اگلے ایپیسوڈ میں یہ دکھایا گیا ہے کہ الف کے پاس جو سیحان ہے وہ جاتا ہے، اور سیحان ان سے پوچھتا ہے کہ کیا واقعی تم اس اورنگزیب سے محبت کرتی ہو؟ تو اورنگزیب کے لیے بات سن کر کے وہ کہتے ہیں کہ ماما نے اورنگزیب کو پسند تھا، اور میرے لیے انہوں نے اورنگزیب کو ہی پسند کیا تھا، وہ چاہتی تھی کہ میں اورنگزیب سے شادی کر لوں۔ تو یہاں پر سیحان کہتا ہے کہ تم کیا چاہتی ہو؟ کیا تم بھی اورنگزیب سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اب وہ کچھ کہنے والی ہوتی ہے تو سیحان کہتا ہے کہ نہیں کہو، میں نہیں سن پاؤں گا، بس مت کہیں یہ۔ اب سیحان بڑا ہی پوزیسیو ہو چکا ہے، اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جنونی ہو جائے گا اور الف کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔
السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ہمراہی، جو کہ بہت ہی زیادہ اچھا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر سیحان وہ الف کو انوائٹ کرتا ہے اپنی ہی اس کی ماں کے ہوٹل میں، اور یہاں پر سیحان کیک بھی آرڈر کرتا ہے، ایک اچھا خاصا کیک آرڈر کرتا ہے تاکہ وہ الف کو یہاں پر انوائٹ کرے، اور انوائٹ کرنے کے بعد یہاں پر وہ کیک کاٹے اور پھر کیا کرے، اور اس نے رنگ بھی خرید رکھی ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اب وہ وہی رنگ اسے پہنائے گا اور پھر اسے پرپوز کرے گا۔ پرپوز کرنے کے بعد ہی وہ اسے شادی کا آفر دے گا، لیکن یہاں پر اس بیچارے کو کیا پتہ تھا کہ سیحان الف کی زندگی میں تو کوئی اور شخص ہے، اور وہ شخص کون ہے وہ آخرکار اب یہاں پر منظر عام پہ آ چکا ہے، اور وہ ہے اورنگزیب کو دیکھ کر کے یہاں پر سیحان بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر اورنگزیب آتے ہی یہاں پر جو الف ہے وہ اس سے کھینچ کر کے لے جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر اس ہوٹل میں سیحان موجود ہوتا ہے۔ الف جیسی آتی ہے، الف اس کو دیکھ کر کے تو الف بھاگتی ہوئی آتی ہے، سیحان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کی طرف آ رہی ہے۔ یہاں پر ہاتھ پہلا دیتے ہیں کہ اب الف ان کے باہوں میں آئے گی، لیکن الف اس سے گزر جاتی ہے۔ سیحان جیسے مڑتا ہے دیکھتا ہے الف جا کر کے اورنگزیب کے باہوں میں گر جاتی ہے، اسے گلے لگا لیتی ہے۔ یہاں پر یہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سیحان یہ سارا نظارہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے دل کو بس صرف اللہ ہی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہوتا ہے۔ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ آج اس نے سرپرائز رکھا تھا الف کے لیے، لیکن اسے کیا پتہ تھا کہ یہاں پر سرپرائز تو الف نے اس کے لیے رکھا ہے، یعنی اتفاقاً یہاں پر اورنگزیب آیا تو وہ اس کے سرپرائز سے اس کا سرپرائز زیادہ نکلا۔ خیر، اورنگزیب آتا ہے تو یہاں پر الف اس سے گلے شکوے کرتی ہے کہ مصباح آنٹی جب زندہ تھی تو تم ہمارے ساتھ اٹیچ تھے، لیکن مصباح آنٹی نہیں رہی تو تم نے تو ہمیں بلا ہی دیا۔ اب یہاں پر اورنگزیب کہتا ہے کہ الف مجھے پتہ ہے میں کانٹیکٹ میں تھا آنٹی کے ساتھ، لیکن پھر بعد میں کاموں میں اتنا بیزی ہو گیا تھا کہ میں ڈیٹیچ ہو گیا، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا، اتنی کاموں میں بیزی رہا۔ اب تمہیں کالیں کرتا رہا، تمہارا فون بند جا رہا تھا، تو اسی لیے میں یہاں آیا تمہارے لیے۔ اب پیچھے سے یہ بات سن کر کے سیحان بہت پریشان ہوتا ہے، لیکن یہاں پر الف کہتی ہے کہ الہام کی وجہ سے نمبر چینج کیا تھا، کیونکہ وہ بچپن کی طرح انسیکیور اور ان کی باتیں وہ مجھے اچھے نہیں لگتے تھے، اس وجہ سے میں نے اپنا نمبر چینج کر دیا۔ تو یہاں پر اورنگزیب کہتا ہے کہ کیا الہام یہاں نہیں ہے، وہ نہیں آئی؟ تو یہاں پر الف کہتی ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں تمہیں بتانے کے لیے، لیکن ابھی نہیں، بیٹھ کے پھر ساری باتیں کرے گی، ابھی آ جاؤ میں تمہیں کسی سے ملواتی ہوں۔ یہاں پر سیحان سے ان دونوں کی ملاقات کروائی جاتی ہے۔ سیحان بڑا ہی پریشان ہوتا ہے، وہاں سے نکل جاتا ہے، بس الف بھی اسے دیکھ کر کے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ کیوں پریشان ہو گیا۔ پھر اگلے ایپیسوڈ میں یہ دکھایا گیا ہے کہ الف کے پاس جو سیحان ہے وہ جاتا ہے، اور سیحان ان سے پوچھتا ہے کہ کیا واقعی تم اس اورنگزیب سے محبت کرتی ہو؟ تو اورنگزیب کے لیے بات سن کر کے وہ کہتے ہیں کہ ماما نے اورنگزیب کو پسند تھا، اور میرے لیے انہوں نے اورنگزیب کو ہی پسند کیا تھا، وہ چاہتی تھی کہ میں اورنگزیب سے شادی کر لوں۔ تو یہاں پر سیحان کہتا ہے کہ تم کیا چاہتی ہو؟ کیا تم بھی اورنگزیب سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اب وہ کچھ کہنے والی ہوتی ہے تو سیحان کہتا ہے کہ نہیں کہو، میں نہیں سن پاؤں گا، بس مت کہیں یہ۔ اب سیحان بڑا ہی پوزیسیو ہو چکا ہے، اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جنونی ہو جائے گا اور الف کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔
السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل ہمراہی، جو کہ بہت ہی زیادہ اچھا ہونے والا ہے۔ اس ڈرامے کے اگلے قسط میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر سیحان وہ الف کو انوائٹ کرتا ہے اپنی ہی اس کی ماں کے ہوٹل میں، اور یہاں پر سیحان کیک بھی آرڈر کرتا ہے، ایک اچھا خاصا کیک آرڈر کرتا ہے تاکہ وہ الف کو یہاں پر انوائٹ کرے، اور انوائٹ کرنے کے بعد یہاں پر وہ کیک کاٹے اور پھر کیا کرے، اور اس نے رنگ بھی خرید رکھی ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اب وہ وہی رنگ اسے پہنائے گا اور پھر اسے پرپوز کرے گا۔ پرپوز کرنے کے بعد ہی وہ اسے شادی کا آفر دے گا، لیکن یہاں پر اس بیچارے کو کیا پتہ تھا کہ سیحان الف کی زندگی میں تو کوئی اور شخص ہے، اور وہ شخص کون ہے وہ آخرکار اب یہاں پر منظر عام پہ آ چکا ہے، اور وہ ہے اورنگزیب۔ اورنگزیب کو دیکھ کر کے یہاں پر سیحان بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر اورنگزیب آتے ہی یہاں پر جو الف ہے وہ اس سے کھینچ کر کے لے جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر اس ہوٹل میں سیحان موجود ہوتا ہے۔ الف جیسی آتی ہے، الف اس کو دیکھ کر کے تو الف بھاگتی ہوئی آتی ہے، سیحان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کی طرف آ رہی ہے۔ یہاں پر ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کہ اب الف ان کے باہوں میں آئے گی، لیکن الف اس سے گزر جاتی ہے۔ سیحان جیسے مڑتا ہے دیکھتا ہے الف جا کر کے اورنگزیب کے باہوں میں گر جاتی ہے، اسے گلے لگا لیتی ہے۔ یہاں پر یہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سیحان یہ سارا نظارہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے دل کو بس صرف اللہ ہی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہوتا ہے۔ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ آج اس نے سرپرائز رکھا تھا الف کے لیے، لیکن اسے کیا پتہ تھا کہ یہاں پر سرپرائز تو الف نے اس کے لیے رکھا ہے، یعنی اتفاقاً یہاں پر اورنگزیب آیا تو وہ اس کے سرپرائز سے اس کا سرپرائز زیادہ نکلا۔ خیر، اورنگزیب آتا ہے تو یہاں پر الف اس سے گلے شکوے کرتی ہے کہ مصباح آنٹی جب زندہ تھی تو تم ہمارے ساتھ اٹیچ تھے، لیکن مصباح آنٹی نہیں رہی تو تم نے تو ہمیں بلا ہی دیا۔ اب یہاں پر اورنگزیب کہتا ہے کہ الف مجھے پتہ ہے میں کانٹیکٹ میں تھا آنٹی کے ساتھ، لیکن پھر بعد میں کاموں میں اتنا بیزی ہو گیا تھا کہ میں ڈیٹیچ ہو گیا، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا، اتنی کاموں میں بیزی رہا۔ اب تمہیں کالیں کرتا رہا، تمہارا فون بند جا رہا تھا، تو اسی لیے میں یہاں آیا تمہارے لیے۔ اب پیچھے سے یہ بات سن کر کے سیحان بہت پریشان ہوتا ہے، لیکن یہاں پر الف کہتی ہے کہ الہام کی وجہ سے نمبر چینج کیا تھا، کیونکہ وہ بچپن کی طرح انسیکیور اور ان کی باتیں وہ مجھے اچھے نہیں لگتے تھے، اس وجہ سے میں نے اپنا نمبر چینج کر دیا۔ تو یہاں پر اورنگزیب کہتا ہے کہ کیا الہام یہاں نہیں ہے، وہ نہیں آئی؟ تو یہاں پر الف کہتی ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں تمہیں بتانے کے لیے، لیکن ابھی نہیں، بیٹھ کے پھر ساری باتیں کرے گی، ابھی آ جاؤ میں تمہیں کسی سے ملواتی ہوں۔ یہاں پر سیحان سے ان دونوں کی ملاقات کروائی جاتی ہے۔